قل اغیر اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ ابغی ربا، میں تلاش کروں کہ اور رب، وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس، نہیں کماتا کوئی نفس، الا علیہا، مگر اس کے اوپر وبال ہے، ولا تزر وازرہ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم کو لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے تم کو زمین کے اندر خلیفہ، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، ان چیزوں کے اندر جو تمہیں دی ہیں، ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے پہ کہ کافر لوگ جنہوں نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھو لگے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے ہیں، دھمکے دینا کہ تو کو مار دیسوں، قتل کر دیسوں، تو کو نقصان دے دیسوں، کہ میں خیر خیر طور دے آدھے مشورہ دیوان پائے ہیں کہ تھوڑے آن پر پہلے سارے اندر لڑائی خلاف کرنا ہے، تو آئے ہوئے سارے اندر لڑائی جھگڑا پیدا تھی گئی، پیو پوتر کے خلاف تھی گئی، ہر گھر کے اندر لڑائی تھی گئی، اور این کرنے سے کہ تساں بھی راضی رہو، اساں بھی راضی رہو، تساں سارے معبودیں دی عبادت کرو، اساں تو بعد تھوڑے معبودیں دی عبادت کرے سو، ہی طرح نال فیصلہ کرے سو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے پیغمبر انہیں لوگوں کو آنکھ دے کہ اما اللہ کو چھوڑ دے کہ بے کو رب بڑا گنا، کہ اللہ دے علاوہ کہ میں بے دی عبادت کراں، وہو رب کل شیء، اللہ تعالیٰ دا ہر چیز دا رب ہے، خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دے علاوہ اور کوئی نہیں، جھکنا عبادت کرنا صرف اور صرف اللہ دی، اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں اور دے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جرا بندہ بھی کوئی کام کرنے نیکی والا کام کرے یا برا کام کرے وہ اپنی ذات ہی واسطے کرنے، بے واسطے کا نہیں کرنا، برائی والا کام کرے سی انہیں برائی دا جرا وبال ہے وہ بندے دے خود دے ہوتے ہم سی کی بے دوتے کرنا ویسی، اور کئی بندہ نیکی والا کام کرنے، نیکی والا کام ہو کوئی فائدہ دے سی کہ بے کو فائدہ کرنے سی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور قیامت تلی کوئی بندہ کی بے دا بوجھ کن چیسی، صرف جرا بندہ جرا کچھ کما دے گے اپنا ہی بوجھ چیسی بیا کہیں دا بوجھ بھی کرنا چاہ سکسی نہ کہیں دا چیسی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اس جگہ ارشاد فرمانے کہ قیامت تلی پیو پوتر دے کام کنا سے، ولا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا، کہ پیو پوتر دے کام کا نام سے اور پوتر پیو دے کام کا نام سے، یعنی ایو جا منظر ہو سے قیامت علی کوئی کہیں دا کام کنا سی، ہر بندہ اپنا بوجھ چیسی، اپنا جرا کچھ کر دے گی وہ چیسی۔ ایک سوال ہے کہ جے ویلے آیات مبارکہ دے اندر آگے کہ بندہ ہر بندہ اپنا بوجھ چیسی بے دا بوجھ کرنا تھی سکسی، حدیث مبارکہ دے اندر ہم دے کہ کی بندہ کہیں کو برے کام دے لینے، کہیں کو گمراہ کرنے، جرا بندہ گمراہ تھی گئے اور جتنا ہی برے کام کرے سے جرا بندہ گمراہ کرنا لے ہو کو بھی گناہ مل سے۔ ایویں حدیث مبارکہ دے اندر ہے جرا بندہ کوئی نیکی کرنے، دوجھے کو نیکی دی طرف ترغیب دینے، دوجھے بندے کو نیکی والے کام دی طرف لینے، وہ بندہ ہونی وجہ تو نیکی کران پائے ونے، جرا بندہ نیکی کرنا پہ کرن لدا نیکی جرا کرنے پہ ہونا ثواب نیکی کرنا لے کو نیکی کروانا کو مل دے جرا کو ترغیب دیتے سی۔ آیات مبارکہ دے اندر ہم دے کہ بوجھ کی نہ کرنا چاہیے، حالانکہ کوئی شخص کہیں کو گمراہ کم دے لینے انہیں گمراہ انہیں جو گناہ ہے وہ انہیں سار دم دے، نیکی والا کام کروائے کہیں کو نیکی کرے بندہ تو ہونا بھی نیکی جرا کرانا پہ ہونا ثواب نیکی کروانا دم دے، تو انہیں جواب یہ ہے کہ بندہ کہیں کو گمراہ کرنے ہونا جرا گناہ ہے انہیں اپنا فعل ہے اپنا کام میں جن وجہ تو اپنا بوجھ جیسے، انہیں بندہ کہیں کو نیکی والے کام دی طرف لینے انہیں اپنا فعل ہے تو ہونی وجہ تو اپنی نیکی دا چینے، ان وجہ تو سارے عقیدہ مسلمانے دا کہ جتنا بھی اسا نیکیاں کرنے پیسے یہ سارے نیکیاں
سارے پیغمبر دے نام اعمال لکھے ہوئے کیونکہ نیکی والے کام دی طرف ساکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں، نیکی والا رستہ ساکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں، یہ وجہ ساکو بھی پورا نیکی ملتا پین سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال نامے دے اندر نیکیاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایویں ہی جنہیں لوگوں نے سارے تک ایک قرآن پاک پہنچایا سی ہے، جنہیں گالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سارے تک پہنچانے انہیں لوگوں کو بھی سارے نیکیاں ملتا پین، ساکو بھی پورا ملتا پین، انہیں دے اعمال نامے چ بھی لکھی جا پین، صحابہ کرام تھی گئے، تابعین تھی گئے، تبع تابعین تھی گئے، این تک جے تک جتنا بھی لوگ سارے تک ایک کام پہنچانے دین دا سارے کو نیکیاں ملتا پین۔ یہ وجہ تو اصال ثواب ایک مسئلہ ہے کہ بندہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ دے، درود شریف پڑھ دے، یا کوئی استغفار کر دے اپنے پیو با کو یا ڈاڈے پر ڈاڈے کوئی رشتہ داروں کو بخشنا چاہے، جرا بندہ پڑھے سی قرآن پاک ہو کو بھی پورا ثواب مل سے، جنہیں کو بخشے سی انہیں لوگوں کو بھی پورا ثواب مل سے۔ ایک قرآن پاک پڑھے سی، پیو کو بھی بخشے سی، ماں کو بھی بخشے سی، ڈاڈے کو بخشے سی، رشتہ داروں کو بخشے، تو ہر بندے کو پورا قرآن پاک دا ثواب مل سے، پڑھنے کو بھی پورا ثواب مل سے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا قیامت لی کوئی بوجھ کی نہ بوجھ کانا اٹھائے سے، ہر بندہ اپنے ہی بوجھ جیسے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم، اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ایک وقت ایم سے کہ تسا سارے میری طرف آوے سو، یعنی قیامت پر قیام تھی سی وال سارے تسا میری طرف لوٹ دم سو، فینبئکم بلا تو میں خبر رساں بما کنتم فی تختلفون، جہے کم دے نہ تسا اختلاف کرنے آوے، حق گال دینا اختلاف کرنے آوے، حق گال کو نہ مننے آوے، انہیں خلاف احتجاج کرنے آوے، انہیں حق گال کو جھٹلا دینے آوے، اے میں تو کو خبراں دے ساں تو سارا کچھ محفوظ تھی نہ پہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرمانے میں تو کو زمین دے اندر خلیفہ بڑھائیں۔ کیا مطلب کہ پہلے تمہارے پیو ڈاڈائے تھے بال تساں آگے وے بڑا تاری بعد تاری اولاد آوے سے، این طرح دا سلسلہ توڑا چلتا رہے سے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیچو ایک دوسرے کو درجات دن بلند کیتے سی۔ ایک پیو مادی اولاد ہے، کہیں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیتے، کہیں کو اللہ تعالیٰ نے کم دیتے، کہیں کو اللہ تعالیٰ نے شکل اچھی بڑھائے سی، کہیں کا قد وڈا بڑھایا سی، کہیں کو صحت مند بڑھایا سی، کہیں کو صحت مند کان سے بڑھایا، کہیں کو اعلیٰ منصب عطا فرمایا سی، کہیں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا سی، کہیں کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا تھا۔ ایک پیو دی اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجات بلند کیتے سے، ایک دوسرے کو مرتبہ بلند کیتے سے، کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو کو جو مقام دیتے سی، جو مرتبہ دیتے سی، تاکہ تو اللہ تعالیٰ ازماوے کہ کہہ رہا میرے احکام تو عمل کرنے، کہہ رہا میرے نافرمانے کرنے، کہہ رہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے چلتے، کہہ رہا منہ موڑے نے، یہی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض مرتبہ مقام عطا فرمایا سی۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب جلد سزا بھی دینے والا ہے، بندہ کی گمراہ کرے، گمراہی کا کم کرنے، نافرمانے لا کم کرنے، اللہ دے احکام کو موڑنے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں جلد بھی تو کو سزا دے سکتا، میں جلدی سزا دینے والی ذات بھی ہاں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں بخشنے والی ذات بھی ہاں، میں رحم کرنے والی ذات بھی ہاں۔ جرا بندہ میرے کو معافی مانگن سے، توبہ کر گن سے، تو کو میں معاف فرما دے ساں، جرا معافی نہ مانگ سے، توبہ نہ کرے سو کو میں سزا دے ساں۔ تو یہ وجہ تو سب کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جی کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیتے سی، مرتبہ دیتے سی، اور اپنے مقام اور مرتبے دے نال اللہ تعالیٰ دے حکم اور فرما برداری کرے، گناہ والے کام کو دور تھی ونے، نیکی والے کام دی طرف آوے، کہیں کو گناہ تھی گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ذات کو بخش لے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے توفیق